الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان فہم قرآن کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، یہ کلاسز ورک آرگنائزیشن کے تھرو ارینج کی جا رہی ہیں۔ آرگنائزیشن کا نیم ہے ورک، جو اس کلاس کو آرگنائز کرا رہا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بریف جانکاری جو میں ہر کلاس سے پہلے دیتا ہوں کہ یہ 20 ٹوٹل کلاسز ہی ہم 20 لیں گے، صرف 20 کلاسز ہیں، اور وہ بھی بہت شارٹ کلاسز۔ ان 20 کلاسز میں قرآن کریم میں ٹوٹل 78,000 ورڈس ہیں اپروکسیمیٹلی۔ ان 20 کلاسز اگر آپ اس کو لکھ کے دیکھیں پھر 78,000 ورڈس، آپ ان 20 کلاسز کے تھرو 40,000 سے زیادہ کو سمجھ جائیں گے، یعنی کہ 50% سے زیادہ، مور دین 50% قرآن کے ورڈس آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ قرآن پڑھنے میں لوگوں کو 2 سال لگ جاتے ہیں، حفظ کرنے میں 3 سال لگ جاتے ہیں، لیکن اس کا 50% سمجھنے میں آپ کو صرف 20 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے بس۔ 20 گھنٹے زیادہ نہیں ہوتے۔ 20 گھنٹے ہم کہاں کہاں ویسٹ کر دیتے ہیں یہ ہمیں خود پتا ہے، کن کن کاموں میں ویسٹ کر دیتے ہیں ہمیں خود معلوم۔ ان کا ادیشیہ، ایک اور امپورٹنٹ بات کہ یہ کلاسز، ان کا ادیشیہ، ان کا میڈیم ہم نے کوشش کری ہے ہندی بھاشا رکھنے کا۔ انگلش میں اور اردو میں بہت اویلیبل ہیں، پیورلی ہندی بھاشا کے اندر ان کلاسز کو پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ہندی بھاشا میں قرآن کے شبد ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ اور میں آپ سے ہر کلاس سے پہلے انورودھ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، پھر سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنی نوٹ بک، کاپی اور پین نکال لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا نالج امپارٹ کرنے کا، نالج گیان پردان کرنے کا طریقہ یہ ہے، کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، اس نے علم سکھایا قلم سے۔ تو جو کاپی پین یوز نہیں کرے گا، کلاس میں جب ٹیچر کہہ رہا ہے نوٹ کرو، نوٹ کر نہیں کرے گا، کلاس میں ٹیچر جب کہہ رہا ہے بولو نہیں بولے گا، کلاس میں ٹیچر جب کہہ رہا ہے سوچو نہیں سوچے گا، وہ نہیں سیکھ پائے گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، سجیشن ہے کہ اس کلاس کو آپ انٹریکٹیو بنائیے۔ ایسا نہیں میں اکیلے بول کے چلا جاؤں اور آپ کلاس پوری لیٹ کے، سو کے، گھوم کے، ٹہل کے، ادھر ادھر کاموں میں نکال دیں۔ آپ کلاس میں پارٹیسپیٹ کیجیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہیں دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ قرآن کریم سیکھنے کی کلاس چل رہی تھی اور آپ کتنی سنسیئرٹی شو کر رہے تھے۔ فرشتے لکھ کر لے کے جائیں گے، اور قرآن کہتا ہے اس دن کہا جائے گا اقرا کتابک کا، تو پڑھ لے اپنا ریکارڈ۔ وہ کہے گا لا یغادر ما لہذا الکتاب، اور یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرا ولا کبیرا، اس کتاب نے تو ساری چھوٹی بڑی باتیں لکھ رکھی ہیں۔ اس نے تو یہ بھی لکھ رکھا ہے کہ میں قرآن کلاس سیریسلی نہیں کرتا تھا، جبکہ کسی کو نہیں پتا تھا، میں تو ایک اکیلے کمرے میں بیٹھا تھا۔ تو اس دن آنے والا ہے، اس دن کی تیاری کریں، تھوڑا سنسیئرٹی کے ساتھ کلاس اٹینڈ کریں۔ اور یہ اگر ہم پلاننگ نہیں کریں گے قرآن کو سیکھنے کی، تو صحیح معنی میں ہم نہیں سیکھنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا ادھیائے 4 ہے، چیپٹر 4 ہے، اور دیکھیے آج آپ نے 1 گھنٹہ اور لگا لیا اس ویڈیو میں۔ یہ چیپٹر 4 ہے، اس کی 2 ویڈیو بنیں گی، ایک یہ والی اور ایک اگلی والی۔ ان دونوں ویڈیوز کو آپ نے سیکھ لیا، دونوں میں ٹائم لگا لیا، یعنی کہ 1 گھنٹہ اور لگا لیا، تو آپ ٹوٹل کتنے ورڈ سیکھ لیں گے؟ چیپٹر 1 پلس چیپٹر 2 پلس چیپٹر 3 پلس چیپٹر 4، چاروں چیپٹرز کے ملا کے ٹوٹل ہو جائیں گے 44 ورڈز۔ کہ قرآن میں کتنی بار آئے ہیں؟ اپروکسیمیٹلی 15,000 ٹائم۔ الحمدللہ قریب 20% قرآن سیکھ جائیں گے آپ۔ 20% قرآن سیکھ جائیں گے کتنے گھنٹے میں؟ صرف 4 گھنٹے میں۔ کون کہتا ہے قرآن کو سمجھنا مشکل ہے؟ کسی کو نہیں کہنا چاہیے قرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، چیخ چیخ کے کہتا ہے میں آسان ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، میمورائز کرنے کے لیے، اس سے نالج لینے کے لیے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، میری طرف، ہم سب کی طرف، برکت والی ہے۔ کس کے لیے؟ لیدبروا آیاتہ، ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب پہ غور فکر کرتے ہیں، چنتن منن کرتے ہیں، پونڈر کرتے ہیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ،
اور جب وہ اس کتاب پہ غور و فکر کرتے ہیں, نصیحت نکال لیتے ہیں, اس نصیحت کو فالو کرتے ہیں. یہ کتاب ان لوگوں کے لیے برکت والی ہے, ان کے لیے نہیں ہے برکت والی جو مردے پہ پڑھ دیں اور نئی دکان کھول رہے ہیں اس کے اندر پڑھ دیں, نئے مکان میں پڑھ, ان کے لیے برکت والی نہیں ہے. یہ ان کے لیے برکت والی ہے جو اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور لوگوں تک پھیلاتے ہیں, اور اس کے حرام کو حرام جانتے ہیں, اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں. اس چیز کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو قرآن کی حرام چیز کو اپنے لیے حلال قرار دیتا ہو. تو یہ ہو گیا. اب چلتے ہیں آگے. آگے چلنے سے پہلے اب تک ہم نے جو پڑھا ہے جلدی سے ایک بریف ریویژن لے لیتے ہیں. ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا سیفٹی, شیطان سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے, تو اس کے لیے دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جلدی سے بتائیے آپ مجھے ایک ایک لفظ کا مطلب. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, باللہ اللہ کی, من الشیطان شیطان سے, الرجیم جو مردود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. اس کا ڈسکشن ہو چکا ہے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, نام سے اللہ کے جو بہت مہربان لگاتار رحم کرنے والا ہے. ایک ایک ورڈ دیکھتے ہیں. بسم اللہ نام سے اللہ کے, الرحمن جو بہت رحم کرنے والا, الرحیم جو لگاتار رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان لگاتار رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین, اصل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. ایک ایک ورڈ لے لیتے ہیں ہم. الحمد, الحمد کا مطلب اصل تعریف اور شکر. للہ اللہ کے لیے, رب العالمین جو رب ہے تمام عالموں کا. الحمدللہ رب العالمین اصل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام عالموں کا. اس کے بعد الرحمن الرحیم, الرحمن جو بہت مہربان, الرحیم جو لگاتار رحم کرنے والا ہے. ان دونوں ورڈز کی ہم نے گرامر پڑھی تھی, ایک بار ریوائز کرا دیتا ہوں. اگر لیٹر کے سیکنڈ ورڈ کے سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ کے اوپر کھڑا زبر آ جائے, رحمان, جوان, غضبان, تو ایسے ورڈز کے اندر انٹینسٹی آ جاتی ہے, شدت آ جاتی ہے. اور اگر رحمان کا مطلب تھوڑی بہت رحمت نہیں, بہت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح خوب رحمت. غضبان, غضبان کا مطلب غصہ نہیں, بہت زیادہ غصہ. ایسے ہی ہم دیکھیں رحیم, رحیم کا مطلب لگاتار رحم کرنے والا. یہ وہ ورڈز ہیں جن پہ سیکنڈ لاسٹ الفابیٹ میں یہ لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہ زیر میم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. رحیم زیر لگی ہوئی ہوتی ہے, میم کے ساتھ اینڈ میں جڑ رہی ہوتی ہے. ایسے ورڈز بتاتے ہیں کنٹینویشن. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا مالکی یوم الدین. مالکی کا مطلب مالک, یوم کا مطلب دن, اور الدین کا مطلب بدلہ. تو مالکی یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا. یہ بھی پڑھ لیا تھا ہم نے. اب آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ بھی پڑھا تھا ہم نے. چلیے ایک ایک ورڈ دیکھتے ہیں. ایاک صرف تیری ہی, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, و اور ایاک صرف تجھی سے, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس میں بھی ہم نے عبادت کے ورڈ کو سمجھا تھا. عبادت 24/7 ہوتی ہے, وہ تھوڑی بہت دیر کی نہیں ہوتی ہے, تھوڑی بہت دیر کی نوکری ہوتی ہے. عبادت 24/7 اللہ کے لاز کو, اللہ کے رولز کو اپنے اوپر رکھنا, ان رولز کے بیونڈ نہیں جانا, یہ عبادت ہے. تو اس کے لیے رولز کو جاننا پڑے گا, اور رولز کو جاننے کے لیے آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف آنا پڑے گا. اللہ کی کتاب کی طرف آئیں گے تو اس کی لینگویج کو سمجھنا پڑے گا. یعنی کہ عبادت بھی ممکن نہیں ہو پائے گی جب تک اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھیں گے. ہم کہتے خوب رہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں, نام رکھ لیں عبادت گزار, مگر کرائٹیریا اور پاتھ وے یہی ہے, راستہ یہی ہے. اب آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ کی آیات لیں گے 6 اور 7 انشاءاللہ. اور سبق اس ویڈیو میں یہی رہے گا, اور اس سبق کا جو اگلا حصہ ہوگا یعنی کہ چیپٹر 4 کی سیکنڈ ویڈیو میں ہم ہیا اور ہا مؤنث کے سارے صیغے پڑھیں گے انشاءاللہ, اور ایکسرسائز بھی ہوگی, وہ اس کے بعد آئے گی. چلیے اب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ.
آیات 6 اور 7. تو آیت نمبر 6, اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. اہدنا الصراط المستقیم. میں اس کو آگے پڑھانے سے پہلے ایک بات کلیریفائی کر دوں. اس میں لکھا ہے ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی, مطلب سیدھا راستہ ہمیں دکھا. اس پہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا. اگر اسی کو سیدھے راستے پہ چلانا ہوتا تو پھر ٹیسٹ کس بات کا, پھر جنت جہنم کس بات کی, وہ سب کو سیدھے راستے پہ چلاتا رہتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی, دماغ دیا, صحیح اور غلط کا فرق کرنے کا آپ کے اندر معیار رکھ دیا. آپ اس کو صحیح اور غلط کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. اللہ نے اپنی کتاب بھیج دی, اپنے رسول بھیج دیے, یا رسولوں کے رسول بھیج دیے. اب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ تک سیدھا راستہ آ گیا ہے, آپ چلیے اس پہ یا نہیں چلیے. یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, آپ کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی ہے. اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلیں گے, وہ یہاں پہ بھی نقصان اٹھائیں گے, مرنے کے بعد بھی نقصان اٹھائیں گے. اس کے بتائے ہوئے راستے پہ, اس کے لاس پہ چلیں گے, یہاں پر بھی فائدہ اٹھائیں گے, مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھائیں گے. میں نے جیسے اپنے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ایمان والے کی جنت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور اس کا کلائمیکس ہو جاتا ہے مرنے کے بعد جو جنت ملے گی. اور جو ایمان والا مطلب جو اللہ کے قانون کو فالو کر رہا ہے, اور جو اللہ کے قانون کو فالو نہیں کرتا ہے اس کی جہنم یہیں سے شروع ہو جاتی ہے اور وہ مرنے کے بعد خوب چلے گی, مرنے کے بعد اور ایکسٹینڈ ہو جائے گی. تو آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی. ایک ایک ورڈ دیکھتے ہیں. پہلا ورڈ لکھا ہے اہدنا. دیکھیے دو ورڈ سے مل کے بنا ہے, اہدی اور نا. اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے, اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے, اور نا کا مطلب ہے ہمیں. کیا نا کا مطلب ہے ہمیں. یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں, ربنا ہمارا رب, کچھ نہ کچھ وہیں سے آیا ہے مطلب. یہ ابھی ہم انیشیل لیول پہ پڑھ رہے ہیں, آگے چل کے سمجھ میں آ جائے گا یہ کیوں آیا. تو اہدی کا مطلب ہدایت دے, نا کا مطلب ہمیں. تو اہدنا یہ کمبائن ہو کے بن گیا ہمیں ہدایت دے. پڑھیے میرے ساتھ, اہدنا ہمیں ہدایت دے. ایک بار اور, اہدنا ہمیں ہدایت. کوئی شرم مت کیجیے, اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں. دو قسم کے لوگ محروم رہ جاتے ہیں علم سے, ان پڑھ رہ جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو شرم بہت کرتے ہیں, ارے لوگ کیا کہیں گے, پڑوسی کیا کہیں گے, یہ کون کہے گا, تو وہ بھی علم سے محروم رہ جاتے ہیں. اور دوسرے وہ متکبر گھمنڈی, ہمیں سب آتا ہے, ہمیں کون سکھائے گا. تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو علم سے محروم ہو جاتے ہیں. ہمیں دونوں میں سے بھی کسی کیٹیگری میں نہیں ہونا ہے, ہمیں سیکھنے والا بننا ہے. میں ایک بات پھر سے ریپیٹ کر دوں, دو قسم کے لوگ ان پڑھ رہ جاتے ہیں. ایک وہ جو گھمنڈ کرتے ہیں, آئی نو ایوری تھنگ, مجھے سب آتا ہے, مجھے نہیں سیکھنا, ایسے لوگ ان پڑھ رہ جاتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ جو شرم کرتے رہتے ہیں, ارے میں پوچھوں گا تو لوگ ہنسیں گے, ارے یہ کیا ہو جائے گا. تو ہمیں دونوں میں سے کسی بھی کیٹیگری میں نہیں بننا ہے, ٹھیک ہے. تو اہدنا ہمیں ہدایت دے. چلیے پڑھیے میرے ساتھ ایک بار, اہدنا ہمیں ہدایت دے. اگلا ہے الصراط. دیکھیے صراط, صراط کا مطلب ہوتا ہے, اگر خالی صراط لکھا ہوتا ہے نا, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. صراط کا مطلب راستہ, صراط کا مطلب راستہ. لیکن یہ دیکھیے اس سے پہلے کیا لگ رہا ہے, الف لام. میں نے بتایا تھا الف لام سے کیا ہوتا ہے, کامن ناؤن پراپر ناؤن بن جاتا ہے, جاتی واچک سے ویکتی واچک ہو جاتا ہے, سنگیا. جیسے تاج کے لیے دا تاج, تو یہ ال لگنے سے یہ ال کا مطلب کوئی خاص, دا خاص راستہ. اہدنا ہدایت دے ہمیں, الصراط خاص راستے کی. اور آگے دیکھیے لکھا ہے مستقیم. مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. کیا ہوتا ہے مستقیم کا مطلب سیدھا. مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا. جیسے کہیں لکھتے ہیں نا خط مستقیم, اسٹریٹ لائن, سیدھی لائن کو کہتے بھی ہیں, اردو میں بھی بولا جاتا ہے خط مستقیم, سیدھی لائن. تو ہم یاد کیسے رکھیں گے, مستقیم کا مطلب سیدھا. اور اس میں بھی الف لام لگا ہوا ہے, یہ اس کے لیے ہے خاص سیدھا راستہ. صراط المستقیم خاص سیدھا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے خاص سیدھے راستے کی. یہ کنٹینیوشن میں چل رہی ہے بات پیچھے سے. چل, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے خاص سیدھے راستے کی. اچھا
یہاں پہ تو ایک بات کہہ دی سیدھا راستہ، وہ سیدھا راستہ کون؟ ذرا ایک بات سمجھیے، ذرا ایک پوائنٹ ہے اے اور ایک پوائنٹ ہے بی. اے سے بی کوئی ایسے جاتا ہے، پہنچ تو بی پہ گیا نہ ہو، ایک اے سے بی پر جا رہا ہے ایسے کر کے، پہنچ تو جا رہا ہے نا، مگر ایک اے سے بی پہ ایسے جا رہا ہے. یہ سب سے کم وقت میں چلا جائے گا، سب سے کم وقت میں جائے گا اگر سب کی رفتار برابر ہے. اسے سفر کم سے کم کرنا پڑے گا، شارٹیسٹ پاتھ ہے یہ. تو یہاں پہ بھی سیدھا راستہ چاہ رہے ہیں، 2 پوائنٹس کی بھی ڈسپلیسمنٹ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ تو اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتا دے ہمیں، تو ہم پھر چلیں گے اس کے اوپر. یہ پگڈنڈی ہے سائڈ کے راستے جس پہ چلنے سے پرابلم بہت ہو، مشقت، ہمیں نہیں چلنا، ہمیں تو اپنے تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتا دے. یہ دعا کر رہے ہیں. نماز میں کرتے ہیں ایسا؟ کیا نماز کے اندر جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیفیت ہوتی ہے ایسی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد صراط الذین انعمت، اسی راستے کو ایکسپلین کر رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. جو راستہ ہے اس راستے کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. یہ آ گیا دوبارہ سے لفظ صراط. صراط کا مطلب راستہ، صراط کا مطلب راستہ. الذین، یہ لفظ بھی قرآن میں بہت بار آیا، قریب شاید 3000 بار آیا. الذین، الذین کا مطلب وہ جو، بہت سارے کو ایسے، وہ جو بہت سارے دوست، وہ جو ہے نا سب کے سب، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اپنی بھاشا میں بولتے ہیں ہندی میں، وہ جو ہے نا سب کے سب، وہ سب، وہ سارے. عربی میں ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے الذین. دیکھیں یہاں پہ لکھ دیا ان لوگوں کا، اور اس کا بہت میننگ جو ہے پچھلے ورڈ سے آتا ہے. راستہ ان لوگوں کا، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. ابھی کہا ہے نا پچھلی آیت میں، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. الذین کا مطلب کیا ہو گیا؟ ان لوگوں کا. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا. آگے کیا ہے؟ انعمت. دیکھیے یہ بنا کیسے؟ انعام سے. انعام خوب بولا جاتا ہے نا اپنے وہاں. انعمت، تم نے انعام کیا. مطلب یہ ہمیں راستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر پاسٹ میں تو انعام کر چکا ہے. انعمت، صراط الذین انعمت. اور یہ دیکھیے یہ ورڈ علیہم، کیا ہے؟ علیہم. یہ 2 ورڈ سے مل کے بنا ہے، علا اور ہم. علا کا مطلب ہوتا ہے پر، کیا ہوتا ہے؟ پر. اور ہم یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، ان. علیہم، ان پر. یہ آئے گا آج کے سبق کی اگلی ویڈیو میں آئے گا. تو یہ علا ورڈ کہیں بولتے ہیں کیا آپ؟ جو بولتے ہیں یاد ہے لکھیے چیٹس میں. یہ ورڈ آپ بولتے ہیں دن میں کم سے کم 20 25 30 بار، 100 بار. السلام علیکم بولتے ہیں نا، سلامتی ہو آپ پر، تو علا کا مطلب ہو گیا پر. علیہم، علیہم آج ہم پڑھیں گے علیہم، ان پر. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا ان پر. اب اس کو سینٹنس کو ملائیں گے پڑھیں گے تو ہو جائے گا راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا. چلیے ترجمہ کیجیے میرے ساتھ. صراط مطلب راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. تو جو راستے کی بات تھی سے پچھلی آیت میں، تو اس راستے کا گن کیا ہے، کوالٹی کیا ہے؟ کہ وہ ان لوگوں کا راستہ ہوگا جن پر تو نے انعام کیا. ایک. دوسرا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ جو گمراہ ہوئے. آئیے دیکھتے ہیں. غیر، غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے. ہم یاد کیسے کریں اس کو؟ جیسے کہتے ہیں نا غیر اسلامک، جو اسلام کا نہیں ہو. غیر شرعی، جو شریعت کا نہ ہو. غیر اللہ، اللہ کا غیر. تو نہیں کے لیے بھی آتا ہے، غیر کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں کے لیے آتا ہے غیر. تو غیر کا مطلب ہو گیا نہ یا نہیں. اس کا میننگ بھی اگلے ورڈ سے ڈیسائیڈ ہوگا. اگلا ورڈ ہے مغضوب. مغضوب، مغضوب بنا ہوا ہے غضب سے. کس سے؟ غضب کہتے ہیں نا کتنا غضب، یہ غضب، غصہ. اس زبان پہ اور لفظ بولے جاتے ہیں. مظلوم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. ایسے ہی مغضوب
جس پر غضب کیا گیا، غاضب غضب کرنے والا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا، ظالم ظلم کرنے والا جس پر ظلم کیا گیا، مظلوم۔ تو مغضوب کا مطلب غضب کیا گیا، جس پر غضب کیا گیا۔ تو راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، نہ ان پر غضب کیا گیا، مطلب تیرا غصہ ان کے اوپر نہیں بھڑکا، یہ سیکنڈ نمبر۔ غیر المغضوب نہ غضب کیا گیا، اور آگے علیہم، یہاں پر بھی وہی، علی کا مطلب پر اور ہم، یہ ان کے لیے ہے۔ غیر المغضوب علیہم نہ غضب کیا گیا ان پر، تو یہ دوسرے لوگ ہو گئے۔ پہلے جن پر تو نے انعام کیا، دوسرے جن پر تیرا غصہ نہ بھڑکا، اور تیسرے ولضالین، وا کا مطلب اور، یہ ہم نے پہلے سبق میں پڑھا تھا، لا، یہ لام الف زبر لا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لام الف زبر لا ہے۔ لا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اس غیر کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لا کا مطلب بھی۔ یہ خالی لام زبر لا اور یہ لام زیر لی، یہ الگ ہیں۔ یہ لام الف زبر لا ہے، لام الف زبر لا، یہ لام الف زبر لا، لا۔ تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور کیسے یاد رکھیں گے؟ اس کی مثال ہے کلمہ لا الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی۔ ہم چیزوں کو مثالوں سے یاد کر رہے ہیں، جیسے لفظ من ہے، من ہم یاد کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان، تو وہاں سے مطلب آئے گا، من کا مطلب آئے گا سے نکل کے۔ ایسے ہی علیہ کا مطلب السلام علیکم، ایسے ہی لا کا مطلب ہم یاد کریں گے لا الہ الا اللہ۔ تو غیر المغضوب علیہم ہو گیا، ولضالین، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، ضالین۔ دیکھیے دوال کا مطلب ہوتا ہے خالی دوال، سنگلر، ایک گمراہ ہونے والا، اس کی دو جمع ہوں گی، ضالین، ضالون، بہت سارے گمراہ ہونے والے۔ یہاں پر آیا ہے ضالین، دیکھیے ضال گمراہ ہونے والا ایک، ضال گمراہ ہونے والا ایک، اور ضالون ضالین بہت سارے گمراہ ہونے والے، اور یہاں پہ قرآن نے استعمال کیا ہے ضالین، جو گمراہ ہوئے، ولضالین، اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ غیر کا مطلب نہیں، مغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب علیہم نہ غضب کیا گیا ان پر، ولضالین، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، الضالین جو گمراہ ہوئے، ولضالین، غیر المغضوب علیہم ولضالین، نہ ان پر غضب کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو جو راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے، اس راستے کے تین گن ہیں، تین فیچرز ہیں، تین کوالٹیز ہیں۔ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام ہوا ہے، جن پر ریوارڈ ہوا ہے۔ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں ہوا ہے، اور وہ لوگ جو گمراہ نہیں ہوئے ہیں، گمراہ نہیں ہوئے۔ ایک پازیٹیو، دو نیگیٹو۔ اللہ تعالیٰ نے انعام کن پہ کیا ہے؟ نبیوں پر کیا ہے، رسولوں پہ کیا ہے، شہداء پہ کیا ہے، صدیقین پہ کیا ہے، ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا، تو پھر ان کا راستہ کیا تھا؟ انبیاء نے کیا کام کیا، رسولوں نے کیا کام کیا، شہداء نے کیا کام کیا، صدیقین نے کام کیا۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی انعام، ہمارے اوپر بھی انعام ہو، تو ہمیں وہی کام کرنے پڑیں گے جو کام ان لوگوں نے کیے تھے جن پر اللہ نے انعام برسائے تھے۔ تو ان لوگوں نے ہمیں، ان سب لوگوں نے 4 کام کیے تھے، یہ کانسٹنٹ ہے۔ ایمان لائے تھے، سورہ عصر کے اندر ایمان لائے تھے، عمل کیے تھے، تواصو بالحق کی تھی اور تواصو بالصبر، لوگوں کو دین کی طرف بلایا تھا، حق کی وصیت کی تھی اور اس پر صبر کیا تھا، صبر کی تلقین کی تھی۔ یہ 4 کام کیے تھے۔ یعنی کہ اگر میں چاہتا ہوں میرے اوپر اللہ کے انعام برسے، تو مجھے یہ 4 کام کرنے پڑیں گے۔ اب چیک کریے، ایمان کتنا ہے، عمل صالح کتنے ہیں، تواصو بالحق کتنی ہے، تواصو بالصبر کتنی ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو استغفر اللہ، پلان بنائیے۔ ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ کی کتاب، عمل صالح کو جاننے کے لیے اللہ کی کتاب، تواصو بالحق کیسے کرنی ہے، تواصو بالصبر کیسے کرنا ہے، اللہ کی کتاب۔ یہ چاروں کے چاروں لے کے جاتے ہیں آپ کو اللہ کی کتاب کی طرف۔
اور اللہ کی کتاب کی طرف پہنچنے کے بعد آپ کو اللہ کی کتاب سیکھنی پڑے گی, اور سیکھنے کے لیے آپ کو ہمارا کورس سنسیئرلی کرنا پڑے گا. کریے اس کو سنسیئرلی سیکھیے. غضب کن لوگوں پر بھڑکا اللہ تعالیٰ کا, کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کے کوڑے برسائے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نالج تھی اور عمل نہیں کرتے تھے, ان پر غضب برسا. یہ خالی کہہ دیا جاتا ہے یہودی نہیں, جب سے دن بنا ہے, جب سے زمین پر انسان آتے ہیں اور اب تک اللہ تعالیٰ کا رول بدلتا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. جن جن لوگوں نے نالج ہونے کے بعد اس کو فالو نہیں کیا, تب ان لوگوں پر اللہ کا عذاب ہے. تو چیک کریں مجھے کن کن چیزوں کی نالج ہے اور میں ان پہ عمل کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں. کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے, نہیں کرتا ہوں ان پہ عمل شروع کریے. کیسے شروع کروں؟ اس کی دعوت دیجیے, لوگوں کو سمجھائیے. اور گمراہ صحیح ٹریک کو چھوڑ کر غلط ٹریک پر نکل جانا والے وہ ہوتے ہیں گمراہ ہونے والے. ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے, اس راستے پہ جانے کے بعد بھی ناکامیابی. تو الحمدللہ یہ ہمارا پورشن کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ سے اس کا گرامر پورشن اور اس سے ریلیٹڈ ایکسرسائز نیکسٹ ویڈیو میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور و فکر کرنے, اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.